من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار، اور آج ہم مزید عمران خان جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کا لوشو برتھ چارٹ ہم ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے برتھ چارٹ میں کون سے پلینٹ زیادہ اچھی پوزیشن میں تھے بائی برتھ، اور آگے چل کے 2023 2023 اور 2024 ان کے لیے کیسا رہے گا۔ تو آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہے اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر۔ یہ عمران خان کا جو لوشو برتھ چارٹ ہے یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یہ کس طریقے سے ہم لوشو برتھ چارٹ بناتے ہیں، یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے 3-4 ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو آپ میرے چینل پہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب لوشو برتھ چارٹ میں جو 1 نمبر 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے عمران خان کے ذائچے میں، تو 1 نمبر ہوتا ہے سن کا، سورج کا۔ تو 1 نمبر جو ہوتا ہے یہ آپ کو نیم فیم دیتا ہے، آپ کو آپ کے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ آپ دنیا سے اپنا آپ منوائیں کہ آپ کچھ ہیں، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ تو 1 والوں کے پاس ٹیلنٹ بھی بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس انرجی بڑی ہوتی ہے، اور یہ سورج کی طرح اس کائنات میں چمکنا چاہتے ہیں۔ اور سورج کی جو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ تو 1 جن کے پاس ذائچے میں ہوتا ہے، ان لوگوں کی زندگی میں سٹرگل بڑی ہوتی ہے، سٹرگل سے یہ گھبراتے نہیں ہیں، محنت سے یہ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی زندگی میں بڑی محنت کی ہے، بڑی سٹرگل کی ہے، اور جب ان کے ذائچے میں سن 2 دفعہ آیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا نیم فیم بھی دے گا اور یہ زندگی میں بے انتہا ترقی کریں گے۔ تو جس بندے کے ذائچے میں بھی 1 2 دفعہ آئے گا وہ محنتی بھی ہوگا، اور اس کے اندر ایگو اور غصہ بھی ہوگا، اور وہ باتوں کو فیل کرنے والا بھی ہوگا۔ یعنی کہ ایسے لوگ تھوڑے سینسٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں، باتوں کو فیل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت محنتی ہوتے ہیں، اور اپنی محنت اور اپنی قابلیت سے یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں، اور زندگی میں پھر بے پناہ دولت بھی کماتے ہیں۔ ان کے روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے اور نیم فیم بھی کمائیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں خان صاحب نے جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے بڑا پیسہ کمایا ہے، پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے، اپنا نام بھی روشن کیا ہے، ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب 1 نمبر ان کے ذائچے میں سن کا ہوتا ہے 1 نمبر، وہ 2 دفعہ ہے، تو اس کا کیا ان کے امپیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک اثر ہوا ہے ان کی زندگی میں۔ اب بات کریں گے نمبر 2 کی۔ نمبر 2 ہوتا ہے مون کا۔ تو نمبر 2 جب آپ کے ذائچے میں ہوتا ہے، نمبر 2 والے بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، بڑے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، بڑے حسن پرست بھی ہوتے ہیں۔ تو خان کی جوانی جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں جناب پلے بوائے رہا ہوں، اور حسن پرست رہے ہیں خان صاحب شروع کی زندگی میں۔ ظاہر ہے لڑکیاں ان پر مرتی تھی جب وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے خان صاحب کی، تو وہ پیار محبت عشق اور وہ جو ایک ہوتی ہے شہزادوں والی لائف، خان صاحب نے وہی گزاری ہے، اور زندگی میں بے پناہ محبت پیار لوگوں کا ملا ہے۔ اور نمبر 2 والے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر روحانیت اسپریچویلٹی بھی ہوتی ہے، دین کے ساتھ لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خان صاحب کی تقریروں میں بھی نظر آتا ہے، وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور پھر اسی سلسلے میں انہوں نے جو ہے نا وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا۔ آج دیکھیں 10 لاکھ روپیہ آج کل کے غریب بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ کیا 50,000 روپے بھی نہیں ہوتے، بلکہ 10,000 روپیہ بھی نہیں ہوتا میڈیسن کے لیے، کبھی کبھی تو 1,000 روپیہ بھی میڈیسن کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا علاج ہو، اور 10 لاکھ روپے تک آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، چونکہ میں تو دنیا کے ہر بندے کی میں نے ریڈنگ کی ہوئی ہے، امریکہ کینیڈا فرانس، تو آپ کسی بھی کنٹری کے کسی بھی بندے کے ساتھ جو پاکستانی کسی ملک میں بس رہے، چاہے وہ یو کے میں ہے، تو کسی بھی ملک نے یہ سہولت نہیں دی اپنے عوام کو جو خان نے اپنے یہ پاکستانیوں کو یہ صحت کارڈ گفٹ کی ہے۔ بہت بڑا یہ خان کا کام ہے، اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے، کہ
ایک غریب سے غریب بندہ جو بیماری میں مر رہا ہے، آپ ہاسپٹل چلے جائیں تو ہاسپٹل والوں کو وہ 10 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے گا، تو وہ خوشی خوشی غریب بندے کا علاج کریں گے، غریب بندے کو تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے پیسے مل جانے ہیں، تو ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک پیسے نہ ہوں تو یقین کریں یہ ہاسپٹل والے، یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کو اپنے ہسپتال میں بھی نہ گھسنے دیں، آپ ڈاکٹر کی ایک فیس بھی نہیں پے کر سکتے، آپ اپنا پراپر چیک اپ بھی نہیں کروا سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا نمبر 2 کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کا سوچتے ہیں، دوسروں کی لیے بہت زیادہ نرم دل رکھتے ہیں، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے کینسر کا وہ بنایا ہے، نہ صرف لاہور میں بنایا ہے، پشاور میں بھی بنا دیا ہے، کراچی میں بھی بن رہا ہے، اب اس کا مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پشاور والا اور جو لاہور میں ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب خان کا کام وہ ہاسپٹل بنانا تھا، اب اس کو چلانا، وہ اچھے طریقے سے شوکت خانہ میں علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی تو پاکستانی ڈاکٹر ہے نا، وہاں پر بھی تو وہی گندا نظام ہے، تو ہر جگہ پہ عمران خان کس کس چیز کو وہ ٹھیک کرے مجھے بتائیں نا، کس چیز کس گند کو وہ صاف کرے۔ ہم اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر خود انسانیت نہیں ہے، ہم خود بہت بڑے چور اور ڈاکو ہیں۔ تو خان نے جو کام کرنا تھا وہ خان نے کیا ہے، وہ سراہنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے کام کیے ہیں اور بڑے شاندار کام کیے ہیں۔ خان نے وہ کام کیے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا آنے والے وقت میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہونا تھا، لیکن خان کی حکومت گرا کے آج ہم جس قدر ہمیں بجلی کا بل آپ پے نہیں کر سکتے، اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ کوئی ایک چیز بھی سستی نہیں رہی، یعنی کہ غریب کے کھانے کے لیے یہ آلو ٹماٹر ہی تھے نا، یا آٹا تھا، نہ اب وہ آٹا کھانے کی پوزیشن میں رہا ہے، نہ وہ سبزی خریدنے کی پوزیشن میں رہا ہے، نہ وہ آئل خریدنے کی پوزیشن میں رہا ہے۔ چینی 50-60 روپے کلو مل جاتی تھی، چینی اب 185 روپے کلو ہو گئی ہے۔ تو مجھے بتائیں نا یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت گئی ہے یہ ہمیں کیا گفٹ دے کے گئی ہے؟ تو یہ جناب آپ کو چینی 85 روپے ہی ملنی تھی، یہ مطلب یہ جو زرداری صاحب ہے نا، ظاہر ہے ان کی شوگر ملے ہیں، تو انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ میں چینی کو باہر کے ملک بیچنا چاہتا ہوں، ڈالر لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بھوک ختم نہیں ہو رہی، اربوں کا مالک ہے، خربوں کا مالک ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کا ضمیر مر چکا ہے، یہ مردے ہیں، یہ اصل میں لالچ ان کے پیٹ کبھی بھی، ان کا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہ جو لالچ ہے نا انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، تو یہ زرداری کا بھی پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ اس نے جو ڈالر لے کے چینی باہر کے ملک فروخت کر دی ہے، اب وہ چینی جو ہے وہ ہمارے ملک میں اپنی جو ضروریات کے لیے چینی تھی وہ نہیں رہی، حالانکہ مفتہ اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، مفتہ اسماعیل نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن مفتہ اسماعیل کو اسی لیے کہ اس کو اتارا گیا تھا، اس سے وزارت خزانہ لے لی گئی تھی کہ اسحاق ڈار آئے گا تو وہ صحیح تباہی کرے گا، تو اسحاق ڈار نے پھر صحیح تسلی کے ساتھ ملک کو تباہ کیا۔ آپ دیکھیں جو پاؤنڈ ہے وہ 402 روپے ریٹ ہے، اور جو یورو ہے وہ بھی 350 تک چلا گیا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں پاکستان کو جتنا انہوں نے تباہ کرنا تھا تباہ کر دی ہے۔ تو دعا کر سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اب بھی وہ جنہوں نے بریانی کی پلیٹیں کھائی ہوئی ہیں نون لیگ کی، وہ اب بھی گیت گا رہے ہیں نون لیگ کے، نواز شریف کے، تو بھائی آپ گانے گاؤ، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ جب آپ کو ایک چور کی لٹیرے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے آپ کو مکمل تباہ کر دیا ہے، لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں، تو اب آپ اس کا الزام عمران خان پہ ڈالو گے یا ان بے غیرتوں پہ ڈالو گے جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ میری قوم کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دے، ان کو اچھے اور برے کی تمیز آئے اور اس چیز کو وہ سمجھیں۔ اب جناب خان کی ڈیٹ آف برتھ میں نمبر جو 3 ہے وہ جوپیٹر کا ہے، اچھی ایجوکیشن، اچھا نالج، تو خان یو کے سے پڑھا ہے، اعلیٰ یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ اچھی سپیکنگ پاور ہے اس کے پاس۔ آپ انگلش میں اس کی خان کی سپیچ دیکھیں، اردو میں دیکھیں، تو کمال کا جو ہے نا وہ خان کی گفتگو میں اثر ہوتا ہے، سپیچ میں اثر ہوتا ہے، اور اسپیشلی نوجوان بڑا اثر لیتے ہیں۔
اور خان نے قوم کے شعور کو جگا بھی دی ہے. یہ سوئی ہوئی قوم تھی. خان نے مر جانا ہے, خان نے کوئی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنا, میں نے بھی مر جانا ہے, میں بھی کوئی زیادہ عرصہ, میری آواز بھی ختم ہو جائے گی, خان کی بھی آواز ختم ہو جائے گی. لیکن ایک جو ہوتا ہے نا قوم کو جگا دینا, امت مسلمہ کو جگا دینا, خان نے وہ کام کیا. تو سر جاگیں, آپ جاگیں, اس امت مسلمہ کو جاگنا چاہیے تاکہ چوروں, ڈاکوؤں, فراڈیوں, لٹیروں, زرداریوں, نواز شریفوں سے, ان چوروں سے آپ کی جان چھوٹے جو انگلینڈ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بعد میں ابھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب الیکشن کا ہوگا تو پھر یہ نواز شریف نعرے لگاتے آ جائے گا کہ جی میں بڑا, مجھے درد ہے تمہارا, میں اب آ گیا ہوں انگلینڈ سے. پہلے یہ بیماری کا بہانہ بنا کے گیا ہے. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں نا کہ یہ فراڈیے ہیں, یہ ایک نمبر کے ڈاکو ہیں, یہ ایک نمبر کے چور ہیں. ان سے بچیں آپ, اپنی اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. اگر پیپلز پارٹی میں عمران خان کسی چور ڈاکو کو ٹکٹ دیتا ہے تو اس کو بالکل ووٹ نہ دیں, خان کے بھی اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ خان غلط بندے کو آپ جو ہے نا وہ ٹکٹ نہیں دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا آنے والا ٹائم ہے اور پی ٹی آئی ہی راج کرے گی. اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ میں پی ٹی آئی کا دیکھ رہا ہوں. اس میں مجھے کسی ذائچہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ علم نجوم کی ضرورت ہے. حقائق بھی ہوتے ہیں نا, زمینی حقائق ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا ٹائم خان کا ہے. خان نہیں رہے گا, خان دنیا سے چلا جائے گا تو پی ٹی آئی کے اندر سے مراد سعید جیسے نوجوان بھی نکلیں گے, اور بڑے علی محمد خان جیسے جو, اور اس کے علاوہ بڑے کمال کے جو ابھی بھی لوگ جو ہیں جن کو ان کے قید میں ہیں, تو وہ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکلیں گے اور پی ٹی آئی کو یہ لیڈ کریں گے. خان دیکھیں سدا کسی نے نہیں رہنا اس دنیا میں. خان نے ایک سوچ دی ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کے حوالے اس ملک کو نہ کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ بھی کسی چور کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا, یہ ایک ٹھیک ہے نالج ہے, علم نجوم ہے, اسٹرالوجی ہے, لیکن اسٹرالوجی سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا اپنے پاک رب پر ایمان ہو اور ہم سچے مسلمان ہوں, ہماری قرآن پاک پر بڑی اسٹڈی ہو, قرآن پاک ہم ڈیلی پڑھتے ہوں اور قرآن پاک کے ساتھ ہمیں بڑا عشق ہو. تو آپ بھی قرآن پاک کو پڑھیں, قرآن پاک کے ساتھ عشق پیدا کریں اپنے اندر. جو ہے نا وہ جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہے نا ایمان کی حرارت, وہ آپ پیدا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی جب آپ کے اندر کی جو ایک مومن کی حرارت ہے, جو مومن کی فراست ہے, جب وہ جاگے گی تو پھر آپ کبھی بھی کسی چور کا انتخاب نہیں کریں گے. 3 نمبر خان صاحب کے پاس جوپیٹر کیا ہے, تو جوپیٹر آپ کو اچھی نالج دیتا ہے, اچھی تعلیم دیتا ہے, اچھی سوجھ بوجھ دیتا ہے, آپ کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے. 4 نمبر راہو کا ہوتا ہے. 4 نمبر آپ کو ڈپلومیٹک بناتا ہے, بڑا اپنے کام نکالنے والا, بندوں کو سمجھنے والا. تو وہ خان کے پاس 4 نمبر راہو کا بائی برتھ ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کو شروع میں بندوں کی پہچان بالکل نہیں ہوئی. تو عثمان بزدار جیسے 2 نمبر لوگوں کو خان نے وزیر اعلیٰ بنایا. آج وہ دیکھیں اس بندے نے پی ٹی آئی کے حق میں نہ آواز اٹھائی, بلکہ وہ بندے نے نظر بھی نہیں آیا کہ وہ گیا کدھر ہے. اور اس بندے کا پتہ چلا کہ اس نے آرام بھی بڑا کھایا ہے. اور وہ جو ہوتے ہیں تبادلے وغیرہ, اور افسران کے تبادلے اور تھانوں کے تبادلے, یہ جو تھانے داروں وغیرہ کے ہوتے ہیں سی ٹی سی کے, اس کی اس نے بڑی رشوت لی ہے. تو خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ غلط اور اس طرح کے برے لوگوں کا انتخاب نہ کریں. اور یہ 4 نمبر جب نہیں پاس ہوتا تو آپ غلط بندوں پر اعتبار کرتے ہیں, آپ مردم شناس نہیں ہوتے, آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی. لیکن خان نے اب جیل کاٹی ہے, خان نے بڑی ذلت دیکھ لی ہے, بڑی غلطیاں کی ہیں اس نے, خان نے اپنے پہلے اقتدار میں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ عمران خان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور آنے والا وقت ان کا اچھا ہوگا. 4 نمبر کی کمی کی وجہ سے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں, ہرڈل آتی ہیں, بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. تو خان نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں. 20-25 سال ان کی جو سیاسی سٹرگل ہے وہ دیکھ لیں. ابھی ان پر میرا خیال ہے کوئی 180 سے زیادہ مقدمات کا سامنا خان صاحب کر رہے ہیں. تو ابھی بھی راہو جو ہے وہ ان کا کافی ڈسٹرب ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ 2024 میں راہو ان کا بہتر ہو جائے گا. اور 2025 میں ان کا جو 5 نمبر مس ہے, 5 نمبر مس نہیں ہے خان صاحب کا, تو جو مسنگ نمبر ہیں وہ ان کے ہیں جی 6 4 7 3 8, یہ والے نمبر ان کے مس ہیں. تو باقی یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے.
کہ اور ان کے زندگی میں ان کو کیا کچھ آگے چل کے ان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ 4 نمبر کی کمی کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آئی ہیں۔ اور 5 نمبر ہوتا ہے مرکری کا۔ 5 مرکری جو ہوتا ہے یہ سوجھ بوجھ کا، بزنس کی سوجھ بوجھ کا، اچھی گفتگو کر لینا، اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کر لینا، یہ والی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بڑے معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں، لیکن جب 5 نمبر 3 دفعہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات بڑھ جاتی ہیں، ول پاور تو انتہا درجے کی ہو جاتی ہے، لیکن جس کے برے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تھوڑا سا ضدی نیچر کا ہوتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کے اندر ضد والا جو عنصر ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ خان صاحب کے اندر ایگو بھی بہت زیادہ ہے، خان صاحب کے اندر ضد بھی زیادہ ہے۔ اور یہ خان صاحب اگر بیوقوفیاں نہ کرتے، پنجاب اسمبلی نہ توڑتے، صوبہ سرحد کے پی کی اسمبلی نہ توڑتے، تو شاید یہ جتنی ذلت انہوں نے برداشت کی ہے نا تو یہ ذلت ان کو نہ برداشت کرنی پڑتی۔ کوئی بھی انسان جس کو پاور ملی ہوتی ہے وہ اپنی پاور کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہیں کرتا، یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ ایک اچھا سیاستدان اپنی پاور کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو خان صاحب نے بڑی بیوقوفیاں کی ہیں۔ 5 نمبر کے 3 دفعہ آنے کی وجہ سے وہ جو ایک مرکری کی سوجھ بوجھ تھی نا، وہ اچھی گفتگو تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن مرکری کی جو ایک اچھی سوجھ بوجھ ہوتی ہے اس کی کمی کا شکار یہ ضرور ہوئے ہیں۔ ایگو، ضد نے ان کی جو ایک اچھی سوجھ بوجھ تھی اس کو چھین لیا، جس کی وجہ سے یہ سیاست میں اچھے فیصلے نہیں کر پائے۔ تو تھوڑا سا ان کو اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا چاہیے، اپنے اندر غصے کو اور ایگو کو ختم کرنی چاہیے، اور وہ جو ایک صحیح سیاستدان ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں سیاستدان ہوتا ہے، وہ ان کو اس طریقے سے سیاست کرنی چاہیے۔ یہ اگر اسمبلی میں رہتے، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے، تو سیاست میں رہ کے یہ زیادہ سیکھتے، میرے خیال میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے زیادہ سیکھتے۔ اور جو پی ڈی ایم نے گندے گندے قانون پاس کیے، اور کبھی کوئی وہ قانون پاس کر رہے ہیں، اور وہ راجہ ریاض جو ہے وہ ایک بالکل ہی جاہل آدمی، وہ ہر طرح کے مطلب نواز شریف کا، وہ شہباز شریف کا وہ پٹھو بنا ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، لیکن لوٹا آدمی، عمران خان سے غداری کرنے والا انسان اپوزیشن لیڈر بن کے اس نے جتنی تباہی ملک کی کرنی تھی شہباز شریف کے ساتھ مل کے کی ہے۔ لیکن اس میں زیادہ قصور کس کا ہوا؟ راجہ ریاض کا نہ ہوا، عمران خان کا ہوا۔ اس کو اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا تاکہ یہ لوٹوں کا جینا حرام کرتا، اور شہباز شریف کا بھی جینا حرام کرتا، تاکہ وہ جتنی تباہی شہباز شریف کر کے گیا اتنی وہ تباہی تو نہ کر پاتا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی آگاہی بھی ہو، کیونکہ سیاست کے ساتھ میرا بڑا لگاؤ ہے، میرا دل کرتا ہے میں سیاست پہ ولاگ بناؤں اور میں اپنی باتیں کنوے کروں، لیکن چونکہ میرا جو فیلڈ ہے وہ میری پامسٹری ہے، تو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے میں آپ کے اندر جو ایک سیاسی بیداری ہے وہ پیدا کروں، اور آپ کو بڑی ایماندار سے بتاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کے گیت گانا شروع کر دوں، نو، میں پسند کرتا ہوں، میں پی ڈی آئی کو پسند کرتا ہوں۔ صرف وجہ پتہ ہے کیا پسند کرنے کی؟ کہ میں چوروں اور ڈاکوں سے نجات چاہتا ہوں، تو میرے پاس عمران خان کے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہے۔ اس لیے زرداری بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، شہباز شریف بھی چور ہے، اب رہ اس طرف عمران خان گیا ہے نا، تو اب کدھر جائیں ہم؟ عمران خان کو چھوڑ کے ہم جائیں کدھر؟ مجھے بتائیں نا، میری مجبوری ہے عمران خان کو سپورٹ کرنا۔ لیکن عمران خان کے اندر جو ضد ہے، جو اس کے اندر بیوقوفیاں ہیں، وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے تاکہ وہ پاکستان کا ایک اچھا لیڈر بنے۔ وہ نیت کا اچھا ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 6 نمبر کی کمی رہی ہے۔ 6 نمبر وینس کا ہوتا ہے۔ یہ شادی میں ناکامیاں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس 6 نمبر نہیں ہوتا، زندگی کی حقیقی خوشیاں نہیں آپ کو مل پاتی۔ تو بالکل خان کی 2 شادیاں ناکام ہوئی ہیں، تیسری شادی بھی خطرے میں ہے۔ تو میں اس تیسری شادی سے بھی کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے۔ تو اس کے بعد 7 نمبر جو ہوتا ہے یہ اسپرچول نمبر ہے۔ تو خان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے، جو بہت زیادہ چیزوں کی ڈیپتھ میں جانا، غور کرنا۔ غور تو خان صاحب کرتے ہیں، لیکن جب غصہ یا ضد ان کے دماغ میں آتی ہے، وہ پٹھان والا دماغ جب آتا ہے نا تو وہاں پہ خان صاحب غلطی کر جاتے ہیں۔ تو خان صاحب پٹھانوں والا دماغ استعمال نہ کرے، غصے میں نہ آیا کرے۔ سر پٹھانوں کے ساتھ میں معذرت خواہ، پٹھان بڑے بڑے ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن پٹھان کا پتہ ہے ایک خوبی یہ ہے کہ پٹھان کا دماغ جلدی خراب ہوتا ہے، جلدی گھومتا ہے، جلدی پٹھان غصے میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، میں ورنہ یہ نہیں ہے کہ میری دل میں سب قوموں کا بڑا احترام ہے، خانوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، پٹھانوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، سندھی ہو، بلوچی ہو، ظاہر ہم سب مسلمان ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو جو پٹھان قوم ہے ظاہر ہے اس کا آپ دیکھیں گے تو وہ لڑائی جھگڑا قتل بدلہ انتقام وہ چیزیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, ایگو بھی زیادہ ہے, ضد بھی زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبیاں بھی کہہ لیں اور کسی حد تک خامیاں بھی کہہ لیں کہ جلدی غصے میں آ جانا, بھڑک جانا, قتل کر دینا, اور پھر وہ اسی قتل کے بدلے میں کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ان کے آپ پٹھانوں کے اندر یہ دیکھیں گے کہ وہ نسل در نسل دشمنی ان کی چلتی ہے. اس کے بعد 8 نمبر خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا. 8 نمبر ہوتا ہے, ایسے لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں, ایسے لوگ پہلے کوئی گول اچیو کرتے ہیں پھر اس کو حاصل کرتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی کرکٹ میں بھی گول اچیو کیا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتنا ہے, اور انہوں نے ورلڈ کپ جیت کے دکھایا 92 میں. اور سیاست میں بھی ان کا ایک ٹارگٹ تھا, ایک گول تھا کہ میں نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا, اور وہ وزیر اعظم بن کے دکھایا انہوں نے. اور آج بھی اگر ایمانداری سے الیکشن ہو تو خان 80% ووٹ زیادہ لے کے آئے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں 80 سے 90%. یہ ساری جماعتیں مل کے بھی خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اتنی نفرت ہے ان کے عوام کے دل میں یہ نواز شریف اور زرداری لوگوں کے خلاف. کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا. یہ بل دیں نا, آپ سب کو پتہ لگ جائے گا. نون لیگ والے بھی بل دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کس تباہی سے دوچار کیا. اور یہ سارے ان لوگوں کے ڈرامے ہیں. 10 دفعہ تو انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے, ہر مہینے انہوں نے مطلب ہے کہ نیا بجٹ لے کے آئے ہیں, اور اتنا ظلم کیا ہے, اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے. اور 9 نمبر جو ہے, 8 نمبر والے اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں, اور زندگی میں اولڈ ایج میں جا کے ان کے جو بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر ان کو ملتی ہے. 9 نمبر خان کے ذائچے میں صرف ایک دفعہ ہے. تو 9 نمبر جب ایک دفعہ آتا ہے تھوڑی سی ہمت کی کمی ہوتی ہے. تو بالکل خان صاحب آپ اپنا دل مضبوط کریں, اپنا حوصلہ مضبوط کریں, اپنے اندر اور ہمت پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا. دیکھیں جب آپ عالم اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں, آپ پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے لڑتے ہیں نا, اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جنگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر اگر آپ تھوڑے سے بزدل بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے. تو سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خان کو مضبوط کرے اور وہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ایک اچھا لیڈر دوبارہ ثابت ہو. اس کے بعد جناب یہ 2000 جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 2023 کے مطابق یہ خان کا ذائچہ ہے. اس میں 2023 میں خان کے پاس جو ہے نا وہ 4 نمبر کی کمی بھی پوری ہو جائے گی, اور 3 نمبر کی بھی کسی حد تک کمی پوری ہو جائے گی. تو 4 اور 3 کے آنے کی وجہ سے وہ جو خان کے اندر کچھ بیوقوفیاں پائی جاتی تھی, بندے کو سمجھ نہیں پاتا تھا, بندے کی سمجھ نہیں آتی تھی, غلط بندوں پر انتخاب کر لینا, غلط بندے پر اعتبار کرنا, غلط سیٹ پہ غلط بندے کو بٹھا دینا. جیسے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا, تو امید ہے کہ اب خان یہ غلطی نہیں کرے گا, اب پراپر سیٹ پہ پراپر بندے کو بٹھائے گا. یعنی کہ جس سیٹ پہ جو بندہ اہل ہوگا وہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو 2023 بھی خان کے لیے اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والا وقت خان کے لیے بہتریاں لے کے آئے گا, لیکن میں خان کے لیے زیادہ بہتری دیکھ رہا ہوں 2024 میں. دعا یہی کریں کہ 2023 میں الیکشن نہ ہوں. 2023 میں مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. الیکشن کا جو زیادہ چانس ہے وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن مئی تک جا سکتے ہیں. مئی تک چانس ہے کہ مئی تک الیکشن ہوں گے, اور اگر خان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ خان دوبارہ واپس آئے گا. اس کے لیے ہمیں کسی ذائچے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے خان کا جو 4, 5, 6 ہے یہ گولڈن رو ہے, یہ مکمل ہو رہی ہے. 2, 5, 8 یہ سلور رو ہے, یہ مکمل ہو رہی ہے. راج یوگ خان کا بن رہا ہے 2024 میں. اگر خان کو کسی نے تباہ کرنا ہے, ڈیمیج کرنا ہے, تو 2023 میں آپ خان کو کر سکتے ہیں, لیکن 2024 میں جا کے خان کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. 2024 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ میری پیشن گوئی آپ لکھ لیں, کاپی پہ لکھ لیں کہ نیکسٹ آپ کا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا. اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ الیکشن لڑنے دیا گیا تو خان ہی آپ کا وزیر اعظم ہے, اور وہ بڑی پاور کے ساتھ الیکشن میں آئے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر خان الیکشن جیتا تو اس ملک کا قانون بھی چینج ہوگا, اور جو سسٹم میں گندگی ہے اس خان اس سسٹم کو بھی تبدیل کرے گا, اور اس پاکستان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ غربت کے گڑھے سے نکالے گا. لیکن پاکستان کو جتنا تباہ کر دیا گیا ہے نا, تو کم سے کم 5 سے 10 سال اب لگیں گے پاکستان کو اپنی اصل جگہ, جہاں پہ وہ خان کو نکالا گیا تھا, جہاں سے خان سے حکومت چھینی گئی تھی, وہ جس 6
6 پوائنٹ سے اوپر جا رہی تھی، 6% ہماری انرجی پروگرس ترقی جا رہی تھی پاکستان کی شرح نمود جو ہوتی ہے ترقی کی شرح، اب وہ ہم مائنس میں بھی بالکل نیچے چلے گئے ہیں۔ تو پاکستان کو بالکل انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے، ڈالر ان سے کنٹرول کوئی نہیں ہوا، یورو ساری کرنسیاں اتنی ہو گئی کہ پاکستانی روپے کی وقت ہی کوئی نہیں رہی۔ تو ہمیں اس طرف زہر کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے، یا تو ہم ٹرین کے نیچے آئیں یا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں یا ہم کوئی زہریلی دوائی کھائیں اور خودکشی کر لیں۔ اس نہج پہ یہ لے آئے ہیں ہمیں، یہ چور اور ڈاکو لٹیرے، تو میں کیوں نہ بولوں پھر ان کے خلاف؟ تو شاید کسی کے دل میں میری بات اثر کر جائے، شاید کسی کے دل میں یہ میری بات اثر کر جائے اور اس کا مائنڈ چینج ہو جائے اور وہ ان ڈاکوؤں لٹیروں سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ تو تھینک یو سو مچ، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور اگر آپ کو میری آج کی باتیں کسی کو اگر بری لگی ہیں تو میں دل سے سوری کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، میں عالم اسلام کے ساتھ مخلص ہوں، میری محبت عالم اسلام کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ مجھے نہ خان کے ساتھ شدید محبت ہے نہ کسی اور کے ساتھ، کہ میرا کوئی دلی لگا ہوا ہے خان کے ساتھ۔ مجھے اس میں جو اچھائیاں نظر آئی ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ ایماندار ہے، وہ پیسہ نہیں کھائے گا، وہ ملک کو آگے بھی ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور آگے بھی اسے اگر موقع دیا گیا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکو لٹیرے ہیں نا، زرداری نواز شریف اور زرداری یہ چور، یہ پاکستان کو انہوں نے اب چھوڑا ہی کیا ہے، کھا گئے ہیں، یہ جتنا انہوں نے تباہ کرنا تھا کر دیا ہے۔ اب بھی اگر آپ لوگوں کو عقل نہیں نہ آئی تو میں آپ کی لوگوں کی عقل پر ماتم کر سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اور دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ ان چوروں لٹیروں کو آئندہ کوئی بندہ ووٹ نہ دے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں دل سے سوری کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوش و بر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جتنی لوگوں کے اندر لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، لوگ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں گے، پاکستان میں بہتری آئے گی، تو یہ میرا ایک خواب ہے کہ پاکستان ترقی کرے، ہم بھی یورپ اور امریکہ کی طرح، کینیڈا کی طرح سپر پاور بنیں اور اسلامک سپر پاور بنیں۔ تو ٹھیک ہے جی، دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنے میں تو حرج کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے گا، جو بھی آئے گا اچھا آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔